بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بوقت ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر سلایا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ سفر شروع کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر ہیں اور ادھر کافروں نے مصمم ارادہ کیا حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبرائیل و میکائیل علیہم السلام سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان برادری اور محبت کو پیدا کیا اور تم دونوں کی زندگی کو میں نے بڑھایا، تو تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی جان کو دوسرے پر قربان کرے اور خود اپنے لیے موت پسند کرے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی کو پسند کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے علی المرتضیٰ اور اپنے رسول کو ایک برادری بنایا اور ان کے درمیان محبت کو پیدا کیا۔ دیکھو، علی المرتضیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے، جناب جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب جاؤ، تم جا کر علی کی حفاظت کرو۔ اب فرشتے آئے، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سر کی جانب کھڑے ہیں اور سیدنا میکائیل علیہ السلام پاؤں کی جانب کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب جبرائیل امین نے کہا بخ بخ بمثلک یا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بک علی الملائکۃ، کہ علی بن ابی طالب تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آج تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ باب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ علی کی یہ عظمت ہے، علی کی یہ شان ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، میرے نبی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ لوگ جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اب باب ذی وقار یہ اثار ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا، اسے اثار کہتے ہیں۔ خود تنگی برداشت کر لینا لیکن دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ اثار کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرشتوں میں فرمایا کہ دیکھو اثار اسے کہتے ہیں کہ علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، میرے نبی علیہ السلام پر جان کو قربان کر دیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آئیے بنی اسرائیل کے ایک عابد کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص تھے، عبادت کرنے والے، 400 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، 400 سال۔ ایک دن ان کے منہ سے یہ جملے نکلے، کلمات نکلے، انہوں نے کہا کہ کاش اگر یہ پہاڑ یہاں پر نہ ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہوتی۔ سفر و سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں پہاڑ چڑھ کے، مشکل ہوتی ہے انہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ اس عابد سے جا کر کہو کہ تمہیں ہماری ملکیت میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہے، ہمیں رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے، تو لہٰذا انہیں یہ بتا دو کہ ہم نے ان کا نام نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا ہے۔ 400 سال عبادت کی انہوں نے، ایک جملے نے انہیں نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا۔ وقت کے نبی تشریف لائے اس عابد کے پاس،
اور آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے تجھے اس جملے کی وجہ سے، یہ تو نے گستاخی کی ہے، اس جملے کی وجہ سے اللہ نے نیک بختوں سے تمہارا نام نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب جس وقت اس عابد نے یہ سنا تو وہ سجدہ شکر کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، سجدے میں گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ذریعے پھر کہلوایا، اس عابد سے کہو کہ ہم نے تو تجھے بدبختوں میں شامل کر دیا ہے، لیکن سجدہ شکر کس چیز کا؟ لہذا بدبختی میں سجدہ شکر تو نہیں کیا جاتا، سجدہ شکر کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو وہ عابد کہنے لگے کہ میں یہ سجدہ شکر بدبختی یا شقاوت کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ میں سجدہ شکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ چلو کسی طرح میرا نام اللہ کے دیوان میں تو موجود ہے نا، چاہے نیک بختوں میں نہیں بدبختوں میں تو ہے نا، اللہ کے ہاں میرا نام تو لکھا ہوا ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں پھر اس عابد نے کہا، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں کہا، عرض کی کہ آپ میری ایک حاجت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری وہ حاجت پیش کیجئے۔ تو کیا حاجت؟ وہ عابد کہنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ جو موحد گناہگار ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں اور میں اکیلا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ گناہگار ٹھہروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت دے دے جو موحد گناہگار ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ صرف میں اکیلا ہی گناہگار رہوں، تاکہ وہ تو سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اس عابد کا یہ اثار دیکھا کہ دوسروں کے لیے تو جنت مانگ رہا ہے لیکن اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں صرف مجھے گناہگار کر دے، ان سب کو نیکوکار کر کے جنت میں داخل کر دے، جس وقت یہ اثار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نبی کی زبان سے کہلوایا، وحی کی نبی کی طرف، اس کو یہ کہو۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، یہ امتحان تھا ہماری طرف سے، کامیابی ہوگی ہے آپ کے لیے، تو لہٰذا آپ نے اپنے لیے تو دوزخ کو قبول کیا لیکن دوسروں کے لیے جنت کو قبول کر لیا۔ لہٰذا ہماری یہ آزمائش تھی، ہمارا یہ امتحان تھا، لیکن ہمارا یہ امتحان کوئی ذلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے احسار ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ تمہارا کہ تم کتنا دوسروں کے لیے احسار کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب روز قیامت تم جس کی شفاعت کرو گے ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہوتا ہے احسار، یہ ہوتی ہے قربانی کسی کے لیے دینا، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنی جانوں پر احسار کرتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں کیوں نہ ہو۔ احباب ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے لیے احسار پیدا کریں، محبت، اخلاص دل کے اندر ان کے لیے الفتیں پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اگر تھوڑی سی تنگی بھی ہو تو اس کو برداشت کر کے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بہت ہی بڑا اجر ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔